بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب تحریم اتخاذ الکلب الا لصید او ماشیۃ او ضرع. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اقتنى كلبا الا كلب صید او ماشیۃ فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. متفق علیہ. وفي روایت قيراط. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسک کلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كلب حرس او ماشية. متفق علیہ. وفي روایت لمسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا عرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. باب کراہیت تعلیق الجرس فی البعیر وغیرہ من الدواب وکراہیت استصحاب الکلب والجرس فی السفر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب او جرس. رواہ مسلم. وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الجرس مزامیر الشیاطین. رواہ مسلم. انتہا اليوم. ترجمہ و تشریح. شکار، مویشی یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتے رکھنے کی حرمت کے بیان کے بارے میں. یعنی کتا پالنا، اس کی پرورش کرنا اور اس کو اپنے گھروں میں رکھنا حرام ہے سوائے 3 شکل کی. ایک شکل تو ہے شکار کے لیے، دوسری شکل ہے جانوروں کی حفاظت کے لیے، تیسری شکل ہے زراعت اور کھیتیوں کی حفاظت کے لیے. یہ 3 شکلوں کے علاوہ کتوں کو پالنا یا رکھنا بالکل حرام ہے. یہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں اس کو جگہ دی ہے. آگے حدیث نقل کیا انہوں نے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کتا پالا سوائے اس کتے کے جس سے شکار کی جائے یا مویشیوں کی حفاظت کی جائے، تو اس عمل سے اس کے اجر میں سے روزانہ 2 قیراط کم کر دیے جائیں گے. اس سلسلے میں قیراط کے جو معنی ہیں عموماً حدیث میں ایک جگہ اور آیا ہے. یہ قیراط کا لفظ وہ ہے جنازہ کے بارے میں کہ جو جنازے میں شرکت کرے گا اس کو 1 قیراط ملے گا، اور جو مٹی دفن کرنے میں بھی شریک رہے گا اس کو 1 اور قیراط ملے گا، یعنی 2 قیراط ملیں گے دونوں ملا کے. اس مقام پر لکھا ہے قیراط کے معنی کہ قیراط کے معنی ہے احد کے برابر ثواب. احد پہاڑ ہے، اس کے برابر ثواب کو 1 قیراط بولتے ہیں. لیکن کیا اس مقام پر بھی اسی معنی میں لیا ہے یا نہیں؟ تو بعض محدثین کا خیال ہے کہ اس مقام پر بھی وہی معنی لیے گئے ہیں. یعنی جو کتا پالے گا اس کو 1 احد پہاڑ کے برابر جو ثواب ملے گا اتنا اس کے ثوابوں میں سے نکال لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کم کر دے گا. یا 2 قیراط، جیسے کہ اس حدیث میں جس میں پڑھا اس میں 2 قیراط بولا ہے، اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے 1 قیراط کا ذکر ہے. خواہ 1 قیراط ہو یا 2 قیراط ہو، کسی کے عمل میں کسی کے ثواب سے اگر کاٹ لیا جائے، کسی کے تنخواہ میں سے اگر تھوڑی سی 5% 10% کٹ جائے تو کیا گزرتا ہے. ابھی میرے پاس چند دوست آئے تھے کہ بھائی تم نے ہمارے تنخواہ کاٹ دیے، تو ان کا جواب مناسب دیا ہے. تو دیکھیے تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو کتنا تڑپتا ہے انسان. قیامت کے دن جب ہر آدمی کی 1 پیسے 1 پوائنٹ اس کے لیے بہت قیمتی ہوگا، اس جگہ اس کے ثواب میں سے اس کے اجر میں سے 2 قیراط یا 1 قیراط کم کر دیے جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. اس میں بھی 1 مرتبہ رکھنا، کوئی زندگی بھر کتوں کے ساتھ زندگی گزارے، ہمیشہ اس کو ساتھ رکھے، اور تینوں مقاصد میں سے کوئی مقصد اس کو نہیں ہو، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. کتنے اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے اس کے ثواب میں سے اس کا اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ کم کر دے گا، ریجیکٹ کر دے گا.
تو کتنا برا انجام ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتا غیر ضروری طور پر جو شرعی ضرورت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ 3 قسم کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ہو تو بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اور آگے آپ نے سن لیا ہے حدیث، کل پرسوں کی حدیث میں، چند دنوں کی حدیث میں، کہ جس کے گھر میں کتے ہوتے ہیں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ مزید ایک عمل، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں اس کے اجر کو کم کر دے گا، اور دوسرے رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں نہیں آئیں گے، تو ڈبل خسارہ۔ اس کے علاوہ اور بھی اس میں بات بتانے کی یہ ہے کہ کبھی کسی زمانے میں یا کسی قوم میں یا عرب قوم میں اس زمانے میں لوگ مال مویشی کی حفاظت کے لیے کتے رکھا کرتے تھے، شاید آج بھی یہ رواج ہے یا کیا ہے۔ تو اس طرح سے اس زمانے میں تھا۔ آج ہمارے کاشتکاری کی رکھوالی کے لیے کتے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس مقام پر رہتے ہیں وہاں یعنی کچھ جانور آ کے مویشی زراعت کھا جاتا ہے، اب ہونے والا زراعت ہے، کچھ وہاں پر کتے بھی رہتے ہیں، کچھ نہیں نقصان پہنچا، کچھ نہیں کچھ کرتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کا کتا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی اتنا ایڈوانس لوگ تھے کہ اس زمانے میں کتوں کی تربیت دیا کرتے تھے۔ اس سے شکاری کتے کے جو قرآن میں مکلبین کا لفظ آیا سورہ عمران کی آیت نمبر 5 یا 4 میں، جو اس زمانے میں رسول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں، جس کا مطلب ہر زمانے میں کتے کی تربیت دی گئی ہے۔ صحیح قرآن میں ہے، 1400 برس پہلے قرآن نازل ہوا، اور اس زمانے کے نیچر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ مسلم قوم میں اللہ تعالیٰ بچایا مسلمانوں کو ان چیزوں کی محبت سے۔ آگے چلتا ہوں۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتے کو پالا، یہاں کا لفظ ہے امسک کلبن، اگر لفظی معنی کروں تو اس کا معنی ہوگا جس نے کتے کو تھامے رکھا، یعنی کتے پالا اور پالتے رہا، اس کی اگر تشریح ایسے کریں تو فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاتٌ، تو یہ عمل اس کے اجر میں سے ہر روز ایک قیرات کے مقدار اس کے اجر میں سے کم کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک قیرات کا، پہلی حدیث پڑھا 2 قیرات کا، اس حدیث میں 1 قیرات کا ہے۔ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، سوائے کاشتکاری اور مویشیوں کی حفاظت پر جو کتا رکھا گیا اس کو استثناء کر دیا ہے، اس پر وہ عذاب نہیں ہوگا یا اس کے جو ہے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی اجازت دی گئی، شریعت میں اس کی اجازت ہے، آپ ایسا عمل کر سکتے ہیں۔ ایک اور روایت مسلم شریف کی ہے کہ من اقتنى قلبا، جس نے کتے پالا، لیس بکلب صید، اور وہ ایسا کتا نہیں ہے جس سے شکار کیا جائے، ولا معصیت، نہ معاشیت یعنی نہ مویشی اور جانوروں کی حفاظت کر سکتا ہے، ولا ارض، نہ زمین اور کاشتکاری کی جو ہے وہ حفاظت کر سکتا ہے، ایسا کتا، تو اس کے عمل میں سے 2 قیرات روزانہ اس کو کم کر دیے۔ روزانہ لکھا یہاں پر، یہ لفظ ہے یہاں بڑا ہوا، روزانہ اس کے عمل میں سے 2 قیرات کم کر دیا۔ ہمارے اعمال میں 2 قیرات ہوتا ہی نہیں آج کل، 5 وقت کی نماز، نوافل تو پڑھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو ہمارے پورے اعمال کو اگر کاؤنٹ کرتے ہیں اس کے ثواب تو 2 قیرات نہیں ہو سکتا، اور وہاں صرف کتے کی پرورش کرنے کے پر اللہ تعالیٰ وہاں اس کے انسان کے ایک مومن کے اعمال سے 2 قیرات کم کر دیتا ہے روزانہ۔ یہاں پر کل یوم من اجرہ قیراتان کل یوم، ہر روز۔ اس حدیث میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اس حدیث نے تو اور اس کی وضاحت کر دیا، یہ نہیں کہ سال میں اور زندگی میں، روزانہ اس کے عمل میں سے گھٹ جائے گا۔ بہرحال یہ حدیث تھے اس کے بارے میں کہ پہلے تو حدیث گزری ہے کہ فرشتوں کے اس کے گھر میں نہیں آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس میں 2 واقعے نقل کیے گئے۔ بہرحال بات ختم ہوئی۔ ایک اور حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق دوسرے باب سے ہے۔ اس میں بیان کیا ہے، اونٹ ہو، دوسرے باب شروع کر رہا ہوں جس میں ایک ہی حدیث پڑھی ہے، 1 یا 2 ہے۔ جانوروں کے، خواہ اونٹ ہو یا اور دوسرے چوپائے ہوں، اس کے گلے میں گھنٹی باندھتے ہیں نا، ٹک ٹک ٹک۔ دیہاتوں میں جائیے، اگر جس علاقے میں اگر زیادہ جانوروں اور مویشی کی پال پوس ہوتا ہے تو وہاں دیکھیے شام کے وقت اور صبح کے وقت کان نہیں دیا جائے گا۔ بہرحال
کہتے اونٹ ہو یا دیگر جانوروں کی گردن میں گھنٹی لٹکانے، نیز سفر میں کتے یا گھنٹی کو ساتھ رکھنے کی کراہیت کے بیان میں، یہ بھی مکروہ ہے۔ آج جب صرف مکروہ بولا جائے تو تمام محدثین کا اتفاق ہے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے، جب کراہیت بولا جائے تو اس کا مطلب ہے مکروہ تحریمہ، اور جب لکھا جائے مکروہ تنزیہی تو اس کا مطلب ہے کہ مکروہ تنزیہی، اور جب نہیں لکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مکروہ تحریمی، ایسا مکروہ جو حرام تک پہنچتا ہے، یہ اصول ہے۔ آگے چلتا ہوں، حدیث مختصر سی حدیث ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرشتے اس شخص کے ساتھ نہیں ہوتے، یعنی رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ نہیں ہوتا جس کے ساتھ میں کتا ہوتا ہے یا گھنٹی ہوتی ہے۔ کتے سے مراد وہی کتا ہے جو مویشی کے لیے نہ ہو، وہی کتا ہے جو شکار کے لیے نہ ہو، وہی کتا ہے جو زراعت کی حفاظت کے لیے نہ ہو۔ عام کتے جو سڑکوں پر رکھتے ہیں، ایسے کوئی مقصد، 3 مقصد میں سے کوئی مقصد میں نہیں آتا ہو کام، ایسے کتوں کا ساتھ رکھنا خواہ گھر میں ہو یا سفر میں ہو، ہر جگہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ آگے چلتا ہوں، اور فرشتے سے مراد تو وہی فرشتے ہیں جو رحمت کے فرشتے ہیں۔ اور گھنٹی کا لفظ آیا ہے، یہ بتاتے ہیں گھنٹی سے مراد ہر وہ چیز جو جانور کی گردن میں لٹکا دی جائے تو حرکت کے ساتھ آواز پیدا ہوتی رہے۔ چلتے ہیں، ایک اور حدیث باقی رہ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الجرس مزامیر الشیاطین، جرس مانے گھنٹی، عام طور سے عربی میں ہی بولا جاتا ہے، جرس مانے گھنٹی، مزامیر الشیاطین شیطان کے مزامیروں میں سے ایک مزمار ہے۔ مزامیر کے معنی ہوتے ہیں، عام طور سے جو ہم لوگ بولتے ہیں وہ گانے بجانے کے، وہ جو بجاتے ہیں بانسری وغیرہ، اس کو مزامیر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ آج کل کے جتنے میوزک کے جو آلات ہیں سب کو اس ایک لفظ میں سمیٹ دیا گیا ہے، سارے محدثین شروع سے آخر تک، اور آج کل کی جو تشریح ہے سب میں یہ لکھا ہے کہ مزمار کی جمع مزامیر ہے۔ مزامیر کے معنی ہیں جتنے اعلیٰ میوزک ہے، موسیقی کے جتنے آلات ہیں سب اس میں شامل ہیں، سب اس کا معنی کیا ہے کہ مزامیر جو ہے شیاطین کے آلہ میں سے ہے، اور گھنٹی بھی شیطان کے آلوں میں سے ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کے گھروں میں ہم بچے تھے تو دیکھتے تھے، جب ہندوؤں کے ہاں گھنٹی کی آواز بولتی تھی تو ہمارے گھر میں عورتیں کیا کہتی تھی، کافی ادھر جو ہے گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے، سنکھ کی آواز آ رہی ہے، کیا کیا آ رہی ہے، برتنوں وغیرہ چیک کرو سب ڈھکا ہوا ہے کہ نہیں ڈھکا ہوا ہے۔ وہ جاہلوں کے خیالات تھے کہ برکات کم ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ حدیث بتا رہی ہے الجرس و مزامیر الشیاطین، کہ گھنٹی جو ہے شیطان کے باجاؤں میں سے ایک باجا ہے۔ تو پرانے زمانے کے لوگ اتنا اپنے جہالت میں سمجھ رہے تھے بات، ہم تو پڑھ لکھنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اب تو مل رہی ہے بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ گھنٹی کی آواز جو آتی ہے جس کا کوئی مطلب نہ ہو شرعی طور پر، اب ہم اس کی تخصیص یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی گھنٹی کام ہے، ایک گھنٹی بلایا اسٹوڈنٹ کے کلاس روم چینج ہونے کے لیے، تو یہاں تک جو جائز ہے۔ اسی طرح ایک گھنٹی وہ بھی ہے کہ کسی آرمی کیمپ میں لنچ وغیرہ بریک وغیرہ کے لیے اگر دیا جائے تو یہ اس حد تک تو جائز نظر آتا ہے۔ باقی بلا ضرورت بلانا وہی شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔